السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور میرے امام فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ اور بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور میرے امام فرماتے ہیں کریں مصطفیٰ کی اہانتیں کھلے بندو اس پہ یہ جرتیں، کریں مصطفیٰ کی اہانتیں کھلے بندو اس پہ یہ جرتیں، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور کروں مدح اہل دول لذا، کروں مدح اہل دول لذا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول لذا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، جس حدیث مبارکہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے اور جو شخص میری اس سنت سے روگردانی کرتا ہے، پھرتا ہے، اس کو ادا نہیں کرتا ہے، وہ مجھ سے نہیں۔ پیارے، آج میں آپ حضرات کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خدیجۃ الکبریٰ سے پہلا نکاح کیا، اسی سے متعلق آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت غور سے سنیں اور اپنے ایمان و عقیدے میں تازگی پیدا کریں۔ جب آپ کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کی امانت و دیانت داری کی بنا پر، میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال اور سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک بھروسہ مند غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ سبحان اللہ۔ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکے کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی محمد اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے
کہ نبی آخر الزماں یہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت، انجیل اور زبور میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک طرف توریت، انجیل اور زبور کی ورق گردانی کر رہا ہوں، اور ایک طرف ان کے چہرے اور ان کے تمام جسم کو، ان کی تمام باڈی کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے توریت، انجیل اور زبور کے موافق یہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جان نثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیحت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا، اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بصرہ کی بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہری مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ جب ان کی نظر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا، اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی نہیں۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی، اور یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا، اور ان سے دو لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی دو اولاد ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بن عتیق۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور آپ کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا۔ سبحان اللہ، کہ خود بخود ان کے قلب میں، ان کے دل میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھیں، اور یہ طے کر چکی تھیں کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھیں۔ ان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ میں نے آپ کے اچھے اخلاق
اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا میری ملت کے نوجوانوں کہ انسان کو اچھے اخلاق رکھنا چاہیے اور زبان میں سچائی اور صداقت رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اخلاق اچھے ہوں گے تو لوگ اس شخص کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوں گے، اور زبان میں سچائی اور صداقت ہوگی تو لوگ اس کی زبان پر بھروسہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ جیسی پاک دامن شریف، عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفائے بنی ہاشم اور سرداران مضر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبے سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبے کا ترجمہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، اور ہم کو معاد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر کعبے کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ابو طالب اپنا یہ ولولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا، جس کا مضمون میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ورقہ بن نوفل نے جو خطبہ پڑھا، کہتے ہیں کہ خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ اے ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلت عطا فرمائی جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہٰذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا 400 مثقال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہو گیا، اور حضور محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خانہ معاشیت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 25 برس تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہیں، اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، کیسی محبت تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے
پیدا ہوئیں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، نثار کر دی، اور عرض کرتی ہیں آقا یہ دولت، یہ ثروت، یہ غلام، یہ سونا، یہ چاندی، یہ گھر، یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ اس پہ قبضہ کر لیجئے، جہاں چاہیں آپ اس کو خرچ کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ کے مال نے مجھے جس قدر نفع دیا ہے میں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو تمام مال تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی تبع و اشاعت اور دین کی خاطر سارے کا سارا خرچ کر دیا۔ اسی کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نکاح کے فوراً بعد اپنی ساری دولت، اپنا سارا سونا چاندی، ڈھیر سارا سونا، اپنے سارے غلام، ساری باندیاں اور جتنے گھر تھے، جتنی مال و دولت تھی، سب قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری اور خدمت گزاری میں نثار کر دی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ وہ واقعہ ہے اور جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے میرے آقا نے نکاح فرمایا تھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی پوری زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، اور اس طرح رہیں کہ جب بھی میرے آقا کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس کو شیئر کیا، اب اس میں شریک رہیں، اور کبھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا کہ آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، بلکہ آپ کے شانوں سے شانہ ملا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے زندگی گزاری۔ اسی پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔